الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب سے ابراہیم کو یاد کرو، انہو کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم صدیق بھی نے اور نبی بھی نے۔ عزیز من، جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی یاد نو اللہ نے قرآن پاک دے اندر باقی رکھیا ہے اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب وچو ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو۔ جدو کتاب پڑھیے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دیاں آزمائشاں تے پورے اتر دے نظر آن دے۔ اللہ فرما دے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں جس وقت بھی اپنے پیارے ابراہیم نو آزمایا ہے، میرے ابراہیم نے آزمائشاں پوریاں کی تھیں، تائیں تا مقام صدق تے اور مقام نبوت تے بہت اعلیٰ درجے تے حضرت ابراہیم جد الانبیاء نظر آؤں گے۔ یاد رکھو، اللہ اپنے پیاریاں نو جدہ اچھا عہدہ دینا ہوئے اتنی پہلے ڈاڈھی آزمائش کرتا ہے۔ اے ذہن وچ رکھ لو، جدوں اللہ نے کوئی مرتبہ بلند کرنا ہوئے اس تو پہلے اللہ امتحان ڈالتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ بندے نو آزماندے نے، کدی رزق زیادہ کر دیندہ ہے میرا اللہ، کدی رزق تھوڑا کر دیندہ ہے، کدی اللہ صحت دیندہ ہے، کدی میرا مالک بیمار ہو جاندہ ہے بندہ، کدی اللہ تعالیٰ بندے نو اولاد دیندے نے، کدی نہیں دیندے، کدی اولاد دے کے نافرمان کر، یہ سارے رنگ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ابتلاء میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، چیک کریں گے تمہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کے، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی دولت دے کر، کبھی غربت دے کر، ہر حال میں میرا رب آزماتا ہے۔ اور جب بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بشر الصابرین،
صبر کرنے والوں نو پھر بشارت ہے، صبر کرنے والوں نو بشارت کس وقت؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جدو انہاں کو مصیبت آندی ہے نا انہاں تے وہ شکوہ نہیں کر دے، وہ شکوہ نہیں کر دے کہ ساڑھے تے مصیبت کیوں آئی ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں دا پیغام ہوندہ ہے مالک وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میرے مالکہ جویں تیری مرضی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے بڑے وس دیا ہے، بڑے وس دیا ہے، پتر، مال، صحت، بیویاں، گھر بار، آزمائش آئی تو ایک فطرت دا اصول ہے جس نو اللہ نے قرآن اچ بیان کر دیتا ہے، کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت دے مطابق ہی آزمائش ہوندی، جے اللہ آزمائش دے وے تے ان اٹھان دی طاقت بھی عطا کر چھڑدا ہے۔ ایک چیز ذہن وچ رکھ لو کہ اللہ کسے بندے تے بھی او دی پاور تو زیادہ بوجھ نہیں ڈال دے جن وہ بلڈ اپ ہی نہ کر سکے، اتنا ہی میرا مالک ڈال دے جتنا بندہ اٹھا سکتا ہے، اس تو زیادہ نہیں۔ میرے رب نو میری کیپیسٹی دا علم ہے، میرے رب نو میری کیپیسٹی دے بارے پتہ ہے، میں نو بنایا میرے رب نے، میرے رب نو علم ہے میں کنے جوگاں، او نہیں میرا رب میرے تے بوجھ پاندا ہے تے جے جاواں چک صبر نال تے شکر نال تے پھر مرتبے بلند کر دے گا، تے جے میں رو پیا تے پھر انہوں نے کہنا ہے اے سکھ تے راضی رہندا ہے، دکھ قبول نہیں کردا۔ سمجھ آئی جے کوئی نہ ملی؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، پہلے بیٹے فوت ہو گئے، پھر مال مر گیا، مال ختم ہو گیا، امارت تو بظاہر مال ختم ہو جائے تو بندے آندے غریب ہو گیا بندہ، ساڈے کول پہلا خیال یہ ہوندا ہے سن کسے کچھ کر چھڑیا ہے، ساڈے مال وچ نقص آ جائے یا جان وچ سانو پہلا خیال یہی ہوندا ہے سن کسے کچھ کیتے ہے، ساڈا رزق کسے بنیا ہے۔ او میں اکو گل بندیاں نو دسدا رہنا، سونیا او جی اللہ دین تے ہوے بندے روک لیندے، وہ سادہ جی گل آپ بھی 2 جمع 2 4 کر کے سمجھ لیا کرو نا۔ اللہ کسے بندے رزق دینا چاہتا ہے، وہ دی منشا ہے کہ میں رزق دینا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، وہ بندہ کیڑا ایڈا تکڑا ہے جڑا اللہ دی عطا نو روک سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں، ایمان دی نظر اچھے منظور نہیں ہو سکتا، اے کدی بھی اے کلیہ اللہ والیاں دی نظر اچھ مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا کہ رب کنوں دینا چاہے بندے روک سکتے ہو، نا بابا نا، اے اس مالک دے ہاتھ ہے جو اس ارادہ کر لیا میں دینا ہے تو ساری دنیا میں ایک پاسے ہو جائے تو مل نہیں۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، پہلے مال پھر دولت، اے انہاں بندیاں نال جنہاں نو پریشانی ہے وہ بالخصوص، اور دوسرے بھی سن لو کیونکہ وقت بدلتا ہے، اے ایکو جہا نہیں رہندا کسے تے بھی، اے بدلدا جے، صبح ہوندی ہے، سپہر ہوندی ہے، دوپہر ہوندی ہے، دیگر ہوندی ہے، شام ہوندی ہے، اے رنگ بدل دے، سائیں ہر رنگ چیک کردا مون کے سال میں جی، پہلے بچے پھر مال، بیویاں چھوڑ گئیاں، بیمار ہو گئے، اتنی ازمائش تو بعد بھی کسے پوچھے حضرت ایوب تو سونے بیماری بھی ویکھی ہے تے صحت بھی ویکھی ہے، کیڑے رنگ زیادہ مزہ آیا ہے؟ جگ دے ہو کیڑے رنگ وچ تو انہوں زیادہ مزہ آیا ہے؟ تو جناب حضرت ایوب فرماندے نے بھئی تندرستی بھی نعمت رب دی، پر جدو میں بیمار میرا رب میرے کو پوچھدا ایوب تیرا کی حال ہے، او جیڑا پوچھن دا مزہ نا او تندرستی جدو دی ہوئی ہے ادو دا ہن پوچھنا چھوڑ گیا ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ سمجھ آئی جی حضرات کے نا، اے ہے رب دے پیارے، اے ہے رب دے محبوب بندیاں دا طریقہ، رب دے پیارے لوگاں دا طریقہ کہ وہ آزمائش نو احسن طریقے نال گزار دے کہ میرے مالک دی طرف آئیے منظور ہے، جی میں میرے رب دی مرضی ہوئے، جی میں میرے سونے مالک دی مرضی ہوئے، میں انج را دیا۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا حسین جملہ بول دے، آپ فرما دیں بھائی
دکھ سدا سکھ گاہے گاہے تے اسی دکھ سکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے دکھ بھی ہوئے تے خیر ہے انشاءاللہ سرکار اللہ دا حبیب راضی ہو جان دکھاں تو گھبراؤ مت دنیا ہے ہی دکھاں والی تھاں جے تھے دکھ نہ ہون تے مڑ تے جنت ہوئے تے اتھے بھی بڑی مزے والی گل ہے یہ دکھ صرف توان نہیں ہوندے تواڈی وجہ تو بڑیاں بندیاں دکھ ہوندے لہذا پریشان نہ ہویا کرو تسی اپنے دکھاں روندے ہو جے بندیاں دے دکھ ویکھو تے حیران ہو جاؤ جنہاں نوں تواڈی وجہ تو دکھ ہوئے ہوندے لہذا اس گل تو پریشان نہ ہویا کرو اللہ اپنے محبوباں نوں آزمائش وچ مبتلا کردا ہے آزماندا ہے اپنے پیاریاں نوں میرا رب فرماندا ہے میں ابراہیم نوں آزمایا ہے کتھے کتھے آزمایا ہے اللہ اکبر رب فرمایا ابراہیم پیارے تیری بیوی ہے تیرا بچہ ہے تو منتا نہ لیا ہے تینوں بڑا پیارا ہے لیکن میرے پیارے ابراہیم اس اپنی بیوی تے بچے نوں اپنے گھر تو دور دیا چھوڑ کے آ جناب ابراہیم علیہ السلام اسباب جو بھی سن انہاں اپنی بیوی تے اپنے بچے نوں لے لیا تے جتھے ہن مکہ ہے نا اتھے چھوڑے نہ انسان نے اتھے نہ بستی ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی ڈیرہ ہے نہ کوئی وائی ہے نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی پھل ہے نہ کوئی پانی ہے بے آب و گیا ویران غیر زی زرع کوئی زراعت نہیں ہوتی اتھے اپنے اولاد نو جناب ابراہیم اپنی بیٹی تے اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو چھوڑ گئے کوئی زراعت نہیں کوئی کھیتی باڑی نہیں کوئی اسباب دنیا نہیں اللہ دی مرضی سی اللہ فرمایا چھوڑ اے تے اللہ دے پیاریاں دی بات ہے نا یہ اللہ فرمایا نا چھوڑ دے تے اے نہیں آکھیا کہ اے میرا پتر ہے تے اکو دا ایک ہے تے میں تے بڑا پیارا ہے میں کیوں چھڑا اللہ تو پانچ پتر دیندا ہے تے اسی اعلان کر دینا نے ہوئے اپنے بچیاں چوں کوئی ایک ادھا بچہ دین تے دا ہوئے عالم دین بن جائے حافظ قرآن بن جائے اسی اودے نہیں دیندے حالانکہ ساڈے کول 5 نے اسی آنے ساڈے 5 ہی افسر بن جان ساڑھے 5 پتر ہی اچھی جاب مل جائے اچھی نوکری مل جائے اچھی جگہ تے شادی ہو جائے اچھا ہو جائے جی بڑی گل ہے جی اے بڑھ جائے جی انگریز مولوی بنا دے جی آندے نے مولوی بنانا ہے تو بھوکیا مارنا جی اچھا چلو صحیح ہے مولوی میں تے نہیں کوئی بھوکا مردہ ویکھیا تساں ویکھیا اسی شاید اساں تے مولوی زیادہ کھاندے ہی ویکھے ایک بیٹا بھی اسی دین تے نہیں دیندے اللہ دی مرضی نال اس بچے نہیں ٹور دے اللہ دے نبی کو ہے ہی ایکو تے سونا بھی ایڈا ہے کہ وہ دے پیشانی نور مصطفیٰ جھلکدا ہے جناب اسماعیل اتنا حسین بیٹا ہے سنیا ہے منیا ہے اے ہی بندگی ہے حکم سنو حکم من لو سن لیا چھوڑیا لے آئے لیکن جان لگے ایک دعا کر گئے اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اللہ سونے آئے تھے کھیتی شیتی کوئی نہیں ہوندی تیرے آسرے تے چھڑی جانا انہیں نہ رزق عطا کری انی کو دعا دے گئے تھے جی کو دعا دے چھڑے نا اللہ والا دعا دے چھڑے تے دعا نسلہ تار چھڑ دی یہ میرا تجربہ ہے کہ دعا نسلہ تار دے دی انشاءاللہ کسے اللہ دے پیارے دتی ہوئے دعا اے نسلان تک کے دے اثرات جان دے لہذا دعا لویا کرو بد دعا نہ لویا کرو اللہ والے کو دعا لو پیر کو دعا لو مرشد کو دعا لو ماں کو دعا لو اپنے باپ کو دعا لو وڈے برا کو دعا لو بزرگاں کو دعا لو دعا لو دعا لویا کرو لو جی چھوڑ گئے بیٹے نو ایک نہیں 5 پتر نے بندیاں کو کسی نو سیدھا کلمہ بھی نہیں ہوتا تے انہاں نے پرواہ کوئی نہیں وہ آندے نے بھائی میاں چنگا ہے انجینئرنگ کر جائیں تاکہ تینوں نوکری چنگی مل جائے گی بھائی چنگا ہے میاں ڈاکٹر بن جائیں تاکہ تینوں نوکری چنگی مل جائے بھائی میاں ساریاں چیزاں چنگیاں نے
بلند مقام تاں ہوندے نے جے بڈھی بڑھاپے وچ پتر ڈیوے تے اللہ فرمائے چھوڑ دے تے بندہ چھوڑ جائے۔ عزیزاں دی وقار یہی تیو تھا ہے جتھے میرا اللہ فرما دے فذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ میرے پیارے ابراہیم دا ذکر کرو، بڑے صدق والا نبی سی۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، بیٹے نو چھوڑ کے ٹر گئے نا، آنکھی چوان سوئی نہیں آیا۔ عزیزاں دی وقار اللہ دا قرآن کہنے فلما بلغ معہ السعی، جدو جناب اسماعیل چلنے پھرنے دی عمر چاہ گئے، جدو آپ دی عمر مبارک چلن پھرن والی آ گئی، یعنی آپ دوڑن لگ پے، سائی کہندے نے تیز چلنا، جدو آپ اس قابل ہو گئے کہ تیز چلن پھرن لگ پے، بچپن تو لڑکپن آ گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا کہ اے پیارے ابراہیم اپنی محبوب چیز نو رب دے راہ تے قربان کر دے۔ خواب آیا جناب ابراہیم نو، تے ساڑھے خواب ہوندے نے اللہ دے پیاریاں دے خواب، اللہ دے پیاریاں دے خواب تے ساڑھے خواب اچ فرق ہے۔ نبیاں دے خواب وہی الہی ہوندے، انبیاء دے خواب وہی ہوندے، ساڑھے بعد خواب لغم ہوندے نے، غلط ہوندے نے، اور بعد خواب ساڑھے بھی صحیح ہوندے نے۔ بندہ مومن دا خواب کوڈ ہوندہ ہے، کوڈ جس دے اندر اللہ اپنے بندے نے کوئی چیز آگاہ کر دیں، وہ کوڈ بعد اوقات بندے دی سمجھے جا جاندہ ہے، بعد اوقات صاحبان علم تو پوچھیں سمجھے چاہتا ہے کہ دا کی مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب تکیا، آکے اپنی بیوی سیدہ حاجرہ کتنی فرما بردار بیوی ہے، جے خامد چھڑ گئے تے تامی راضی، تے جے پھر پاڑ پوش کے بچہ جوان کر گئے تے انہاں کہا میں لے جانا ہے تے مڑ بھی راضی۔ اللہ ایو جیاں بیویاں دی سیرت بنا دے وے، بیویاں تے پھر آج کل بندیاں کوڑ ہے ہی نہیں، سارے بندیاں کوڑی بیویاں نے، لیکن ایڈیاں فرما بردار بیویاں ہون جان تے دنیا حسین ہو جائے۔ جنہ پوچھے ہی نہیں سان چھٹی کیوں جاندے ہو، وما اللہ دا حکم انہاں کے راضیاں، بس نہ پوچھے ساڈا گھر کیڑا ہے، اسی رہنا کی تھے، نہ پوچھے سان جیب خرچ کو نو دیتے جاندے، ساڑھے کو ہے کی، میں کہا جے رب دی مردی ہے تو میرا اللہ جانے، تے اللہ دے بندے جانا نہ سی راضی ہیں۔ چھوڑ گئے چلے گئے، جدو پال پوس لیا، ہائے ہائے، جدو پال پوس لیا نا تے جناب اسماعیل چلن پھرن لگ پے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ خواب تکیا، اس خواب دی تعبیر واسطے آئے اور فرمایا میرے بیٹے نے تیار کر دے۔ فرما بردار بیوی جے کوئی ایس زمانے دی عورت ہوندی تے انہیں برین واشنگ کر دیتی ہونی ہے بچے دی، وہ دے واپس ہوں دے آنے کہ تیرے باپ نے بڑا ظلم کیتا ہے، سانو ہی تھے چھڑ گئے سانے، ساڑھے کو دوبارہ آئے بھی نہیں، تے ویخ لے تے ہونوں پھر آئے نہیں، تے ہونوں نہ بالکل اپنے ابے دے نیڑے بھی نہ جائیں، تے انہوں نے سلام بھی نہ کری، تے انہوں نے پاسے بھی نہ جائیں، تیرا ابا بندہ نہیں چنگا، انہیں فل برین واشنگ کر دینی سی۔ لیکن ماں نے مڑوی بچے دی تربیت اس انداز نال کیتی ہے کہ جے آنکھے نا باپ کہ بیٹا میں تین ذبح کرنا ہے تے پتر نہ کرے، ماں نے تربیت اس انداز نال کیتی جی۔ جناب ابراہیم آئے تو آپ فرما دیں کہ میں اپنے بیٹے نے لے کے جانا ہے تیار کر دیو۔ ماں نے نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، تیار کیتا کہ جناب اسماعیل نو حضرت ابراہیم دے نال ٹور دیتا۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے نو لے کے مقام مینا، جس جگہ تے ہونا حاجی حج کرن گے، مقام مینا تے حجاج کرام دا اکٹھ ہوندہ ہے اور سنت ابراہیمی ادا کر دیں۔ مقام مینا تے آئے، جدو مقام مینا تے پہنچے تو آپ اپنے بیٹے نو پھر گل دسی، بے خبری نہیں رکھی، اولے وچ نہیں رکھیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھپائی نہیں کوئی بات اپنے بیٹے تو، یہ دا ایک مطلب وہ بھی سمجھ لو،
ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہوندی ہے کہ بیٹے دی زندگی دے متعلق کوئی گل ہوئے تو وہ شیئر کرے، ان دسے وہ کو مشورہ لے، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پاویں ذبح کرنا ہے پر گل دسی ہے اپنے بیٹے نو، اپنی اولاد نال گل شیئر کرنی چاہیے، انہاں تے نیرے فیصلے مسلط بھی نہیں کرنے چاہیے، کوئی فقط انہاں تے مسلط کر دیو جی ساڈی ہے مرضی ہے، کچھ انہاں نال شیئر بھی کریا کرو جی۔ اے پھر چیزاں قرآن و سنت وچ ہی نظر آندیاں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سیاںا کیڑا ہے؟ وہ نبیاں کول تے نور نبوت ہوندا ہے، انہاں دی تے عقل ہی بڑی کامل ہوندی ہے، لیکن اتنی کامل ہستی نے بھی اپنے بیٹے نال مشورہ کیتا ہے۔ لہذا آج کل دے ماں باپ نو بھی اپنے جو فیصلے نے وہ تھوپنے نہیں چاہیے اولاد تے، کہ انہاں دے اوتے ڈال دیو فیصلہ بھئی ساڈی ہے مرضی ہے، نہیں، حکم اللہ دا سی لیکن طریقہ دیکھو اللہ دے نبی دا۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے نو فرماندے نے قال یا، آپ فرماندے نے میرے بیٹے، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب تکیا ہے، خواب تکیا ہے، میں خواب تکیا ہے، کیا؟ اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا میں تنو ذبح کرن دا خواب تکیا ہے، فانظر ماذا ترى، دس میرا بیٹا تیری کی مرضی ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھی، اللہ دا قرآن فرما دے جناب اسماعیل عرض نے یا ابت افعل ما تؤمر، میں تانوں آنا جنہاں نوں اللہ پتر دیتے جے نا، اے آیت لکھ کے تے انہاں دے بیڈ روم وچ لا چھڈو، بما ترجمہ، اپنے پتراں دے بیڈ روم وچ آیت لکھ کے نا تھلے ترجمہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ توجہ ہوئی حضرات کے نا؟ اپنے بچیاں دے بیڈ روم دے اندر اے آیا مبارکہ لکھ کے لا دیو، اٹھن تے نظر ایندے تے پوے کہ پتراں دا حق ہوندا ہے یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے دا لفظ ہے نا ماں، اے بڑا وسیع ہے، انہاں صرف ذبح دی اجازت منگی ہے، جناب ابراہیم نے فقط ذبح دی اجازت منگی ہے، انہاں یہ نہیں آکھیا ابا جی انج کر لو، انہاں کہا ماں تو عمر جو مرضی جے کر لو، صرف اس دا اختیار نہیں دیندا بس صرف ذبح کر لو، جے ذبح تو اگاں کرن تے بھی کوئی تہاڈی مرضی ہوئے تے پتر نو اعتراض نہیں، ماں تو عمر جو عمر ہویا جے کر دیو۔ بھائی سمجھ آئی نا؟ بیٹے باپ نے صرف ایک چیز دی گل کیتی ہے کہ میں ذبح کرنا ہے، بیٹا جی میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، ہائے 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 ہائے، یہی تو کہہ رہے ہیں آیت لکھ کے بچیاں دے بیڈ روم میں چلایا کرو تاکہ روز سویرے اٹھنے دی زیارت کرن، انہوں نے پتہ لگ جائے پتر دی تھان کیڑی ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ تو بچیاں دا دل کرے تو پہلی والی آیت ابے دے بیڈ روم میں چلا لیں، مشورہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی جے بچے صاحب شعور ہو جان تو او اے پہلے والی آیت جڑی اس تو میں پڑھی ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ بیٹے نے باپ تو پوچھنا چاہیے وہ آیت ابے دے بیڈ روم میں چلان تے ابا اے آیت پتر دے بیڈ روم میں چلائے، بیٹی دے بیڈ روم میں چلائے، بیٹے دے بیڈ روم میں چلائے، کیڑی یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جویں تہاڈا دل ہوئے میں اس سے تے ہی راضی ہاں۔ ہائے 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 پتر ہے ہی ہوئے جڑا اپنے باپ اگے نہ بولے، اور یہی ادا عقیدہ ہوئے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جویں تیری مرضی ہے تیرا پتر انجی راضی ہے، اے پتر دا کام ہے۔ وہ کیڑا بیٹا ہے جڑا اپنے والد اگے اونچی بولدا ہے؟ وہ کیسا بیٹا ہے جڑا اپنے باپ اگے اونچی بولدا ہے؟ وہ کیسا بیٹا ہے جڑا اپنے باپ اگے اف کرتا ہے؟ قرآن تے باپ اگے اف بھی کرن دی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کی پتر ہے ہوئے؟
وہ کیسا بیٹا ہے جڑا اپنے باپ اگے اوف کرتا ہے. اللہ اکبر. عزیز من میں سارے یہ دسنا کہ اپنے بچیاں دی تربیت اس نہج تے کرو, اس منہج تے کرو کہ انہوں نے اپنے والد دی پہچان ہوئے. توجہ ہے حضرات کے نام. کچھ بچے آندے نے شاہ جی ساڈے ابے دے کام بڑے پوٹھے نے, ہاں تو وہ ادب کرن تے دل نہیں کردا. لکھے میاں ابے دا ادب عملہ نال نہیں ہوندا, تو ابے دا حساب نہ کر, وہ اللہ کرے گا. ابے دا ادب عملہ دی وجہ تو نہیں, ابا ہون دی وجہ تو کر. والد دا ادب والد ہون دی وجہ تو ہوندا ہے نا, عملہ دی وجہ تو تے نہیں نہ ہونا. وہ دے عمل نہیں, عملہ دا حساب اللہ لینا ہے, اولاد نہیں لینا. اولاد دا کم ہے اپنے والد دا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھے. میں روز مثال دینا, ہر روز کہ رات ادھی ہوندی ہے, بیٹا موبائل تے چیٹنگ کر رہا ہے, موبائل تے چیٹ کر رہا ہے, یا فیس بک تے بیٹھا ہے یا نیٹ تے بیٹھا ہے. بہت ساری اپلیکیشن نے کوئی کھول کے بیٹھا ہے اور اپنی دوستاں نال گپ لگا رہا ہے. اس دے والد اٹھے نے رات دے 2 بجے اور کہندے نے بیٹا اے موبائل بند کر دیو, بیٹا اے لیپ ٹاپ بند کر دیو اور سو جاؤ. اج دا بیٹا اپنے والد دے کہنے تے لیپ ٹاپ آف نہیں کردا. اج دا بیٹا اپنے والد دے کہنے, اج دی بیٹی, اج دی دھی اپنے باپ دے اپنی ماں دے کہنے تے اگر موبائل آف نہیں کر سکتی تو قربانی کی دے گی. بھائی قرآن نے معیار قرار دیتا ہے کہ اگر باپ آکھے ذبح کرنا ہے تو اے نہ آکھی میں تیار ہاں ذبح ہونا واسطے, آکھی ابا جی جو مرضی جے کر لو. میں اس اولاد نو کی سمجھاواں جڑے آندے نے ابو سانو پیار ہویا ہے لہذا اسی اپنی مرضی نال نکاح کرنا ہے. کوئی کدی یہ بھی سوچے تیرے ابو تیرے نال کتنا پیار ہے, تیرے والد نے جدو تو جمعہ ادو تو لے کے تیرے نال پیار کیتا ہے, تے جو ہن تو 5 سالاں دا ہویا تے تین اپنے پیار دی ہے, اپنے ابے دے پیار دی ظالماں کوئی نو خبر. تیرے باپ نے کیڑی کیڑی جا تے تیرے نال پیار نہیں کیتا. اے تے عجیب گل ہے. 3 سال ماں دی جوڑی پیشاب کیتا, 5 سال ماں کپڑے دھو کے گندے ستھرے کر کے دیتے, 5 سال باپ تے ماں رل کے روٹی پکا کے سکول چھڑیا, سکولوں لیاندا, ٹیوشن دا خرچہ دیتا, سکول دا خرچہ دیتا, بیگ لے کے دیتے, پینسلاں لے کے دیتی, شارپنر لے کے دیتے, بچے دی ٹیوشن فیس دیتی, سکول دی فیس دیتی. جلے 5 سال تو بعد نوکری لگی, پیسہ آیا تو ہن بچے نو یاد آیا کہ میں بھی کسے نال پیار ہے. جو پہلا پیار کی دے گیا 5 سالاں دی محبت, او ماں دی 5 سال دی محبت دا کی مول پائی. اللہ اللہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماتے نے اس باغ دی راکھی کردیا تے میں ساری عمر گزاری, جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری. 25 سال ماں نے نوکری دیتی, سکول جان لگیا, ٹفن کھانا ماں رکھ دی رہی, پتر دی پسند تے کھانا ماں پکاؤں دی رہی, پتر دی فیس باپ دیندا رہا, مزدوری کر کے ریڑھی لگا کے بیٹے دا خرچہ باپ دیندا رہا. 25 سال گزر گئے, ہن ویلا خوشیاں دا آیا تے پتر آندا ہے اماں میں تیری مرضی نہیں کرنی, میرا اپنا پیار ہے. تاں تے حضور میاں صاحب فرمانے جس ویلے پھل
پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری. عزیز من، جس ماں نے بچپن تو لے کے 25-30 سال تک پالیا پوسیا، مرضی دے کھانے پکا کے سونے طریقے نال اپنے پتر نو دیندی، دیاں تو بھی بہنا پتر نو دیندی رہی، دیاں تو بھی بہنا پتر نو دیندی رہی، لیکن پتر جوان ہویا، او دی شادی ہوئی تے ہن او بیوی تو مجبور ہے جے بیوی آکھے تے امن ملا. دل تے بڑا کردا ہے پر بیوی اجازت نہیں دیندی ماں نو ملن دی. اللہ اللہ مڑ دکھیا ماں، جے تیری بیوی تینوں ابے نال تے اماں نال ملن دی اجازت نہیں دیندی تے پھر دکھی باپ تے دکھی ماں تے یہی کہہ سکدا ہے نا میاں اس باغ دی راکھی کر دیا تے ساری عمر گزاری. جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری. جنوں ویکھ ویکھ کے ابا جوان ہوندا رہیا، اج باپ دی واری آئی ہے، باپ بڑھڑا ہو گیا، ماں بڑھڑی ہو گئی، اودی خدمت دی واری آئی ہے. آج بیوی تے بچے ملن نہیں دیندے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار بولے تے آپ فرماندے نے آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ مالی باغ تکن نہیں دیندا تے آیاں جدوں بہاراں. ضروری نہیں کہ سارے بچے ہی ایسے ہو، زیادہ بچے اچھے بچے ہوندے، زیادہ تر لوگ اچھے لوگ ہوندے، ضروری نہیں ایسا ہوئے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. میں آکھاں گا ایسا نہ کریا کرو، اپنے ماں باپ نو پہلی ترجیح دیا کرو. سب تو پہلی ترجیح فرسٹ پرائرٹی تہاڈی والد اور تہاڈے والدہ نے، پہلی ترجیح تہاڈی ماں اور باپ ہونے چاہیے، باقی اس تو بعد نے. پتہ نہیں کدوں مر جانے نے جڑے 4 دن ہون او بھائیا انہاں دی خدمت کر رہے. اے ہی بیٹا، اے ہی باپ، اللہ دے نبی نے باپ فرماندے نے بیٹا میں تینوں ذبح کرنا ہے، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کاش تیرے دل میں میری بات اتر جائے، کاش تو یہ منظر سمجھ سکے کہ ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے. بیٹا بتا رہا ہے بیٹا کیسا ہونا چاہیے، باپ سمجھا رہے ہیں باپ کیسا ہونا چاہیے. باپ نے پوچھا مجھے خواب آئیے ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹے عرض کرتے ہیں بابا جیسے آپ کی مرضی. اللہ اکبر. جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے نو لٹایا. بیٹے عرض کرتے ہیں بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو. کیوں؟ اے بچے ہوئے سارے پتر بیٹھے ہوئے سارے بیٹے بیٹھے ہو، میری گل سنو. بیٹا کہندا ہے، بیٹا فرماتے نے بابا میرے پیر بن لو تے ہاتھ بھی رسی نال. بیٹا کیوں؟ عرض کیتی بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے تو میں تڑپاں گا، اگر چھری چلاؤ گے تو میں تڑپاں گا، اگر تڑپدیاں میرا ہاتھ یا پیر تانوں ڈاڈا لگ گیا، تھوڑا سخت لگ گیا تو یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے. اے جی ادب ایتھے گل نہیں سنیا. آج دیاں بچیاں نو اپنے افعال دا جائزہ لینا چاہیے کہ تسی اپنے باپ نال کس مقام تے ادب کر دیو. اللہ تے طریقہ دس دیتا ہے، اللہ تے قرآن نے سمجھا دیتا ہے. اے ونڈ جے اپنے باپ تے ادب دی. جس اولاد نو اپنے باپ دا ادب نہیں ہوندا، اولاد اللہ دی بارگاہ وچ کدی بھی پسندیدہ اولاد نہیں ہو سکتی. اسلام دی تعلیم تے یہی ہے کہ اپنے باپ دا حکم من، رب تو بعد اپنے رب تے رسول تو بعد اپنے باپ دا حکم مننی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
جی میرے عزیز، اے باپ نے کنا تو لگا چھڑ دے ہو، کنا کو لگا چھڑ دین گلاں، ایتھوں اٹھنا جھاڑ کے اٹھ جانا، ٹھیک ہے، جو شاہ اور آنکھیں شاہراں دی مردی ہے، انہاں دی ڈیوٹی ہے، انہاں جٹ ممبر تے بیٹھ کے لانا ہی ہوندا نے، اج ادے خیال آیا نے چل ادے لا چھڑیا نے، تسی سن لو تے مردیاں اپنیاں کرو، اے گل بندے کر کے باہر نکل جاندے۔ او بھائی میرے، مرضی تے تساں اپنی کرنی ہے، پر قرآن سمجھانا میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے بچیاں نو جڑے تسی بندے آئے بیٹھے ہو نا، تواڈے وچ کافی بچے مینوں اپنے مرید بھی نظر آ رہے ہیں، میں اپنے مریداں نوں دسنا، جے تسی اپنے باپ نو راضی نہیں کرنا تے پیر بنائن دا بھی کوئی نہ فائدہ ہونا، تے پیراں دی دعا دا بھی کوئی نہ فائدہ ہونا۔ اپنے ابے تو لگ، پہلا اپنا باپ منا، مڑ پیر منا۔ میں حیران ہوندا رہنا، بچے لگے ہوندے تے اوندیاں باندھن تے مٹھیاں بھر دین مینوں، حالانکہ میں تھکا کوئی نہیں ہوندا۔ سونیا اپنے ابے نوں مٹھیاں بھریا کر، اپنے باپ نو دبایا کر، نام ہی تھکا ہویا تے تیرے ابے نو جو دبانا ہے، تیرے ابے خوش ہو جانا ہے کہ میرا پتر چنگا ہے، میرا پتر تابعدار ہے، میرا پتر نیک ہے۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ عزیزان من، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جدو اللہ دے نبی نے پیشانی زمین وال کر کے اپنے بیٹے نو لٹا کے چھری اتے رکھی ہے، اللہ دا قرآن دے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ ایک بات یاد رکھ لے میرا بچہ، جب باپ بوڑھے ہو جائیں تو عقل کامل نہیں رہتی، الا ماشاءاللہ۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کی عقل کامل نہیں رہتی، یہی تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جانے من، یہی تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ عقل کامل نہیں رہی، یہی تو ادب ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی عقل یہ ہوتی ہے کہ دودھ میں چینی ڈال دیں، بیٹا دودھ میں چینی ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب نکال دو، دودھ سے چینی نکال دو، تو بھائی میاں نکالنی پڑتی ہے۔ اگر ابا بوڑھا ہو جائے اور عقل کامل نہ رہے، عقل کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں تو چینی نکالنی پڑتی ہے دودھ سے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی فرمائش بھی کر دے جس کا پورا ہونا بظاہر ممکن نہ ہو، تو باپ کو پھر بھی راضی رکھنا پڑتا ہے، یہی تو باپ کا مرتبہ ہے، یہی باپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہی وہ مقام ہے جس کا اللہ پاک نے بندے سے ڈیمانڈ کی ہے۔ بندے آندے نے جی ساڈے ابے ہوری جی، او بھائی میرے ابا صحیح العقل ہوئے تے پیسے کما کے دے تے مڑتے سارے بندے ہی ادب کر دے، پیسے والی مشین تے بڑی پیاری لگدی ہے، ہاں جی جڑا پیسے کما کے دے تو بڑا پیارا لگتا ہے بندہ، تے پھر ہوئے بھی ابا تے مڑ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ لیکن ہوں حساب نہ لے، پچھلے 30 سالاں دا حساب بھی لے، 30 سال پورے کما کے دیندا رہا بابا، ہوں بابا بوڑھا ہو گیا، وہ عقل اپنی تھان تے نہیں رہا۔ بوڑھیاں دا تے بچیاں دا عقل برابر ہو جاتا ہے، نہ اس ویلے پکا ہوندا ہے نہ اس ویلے پکا ہوندا ہے، ہل جاتا ہے، تو اس ہلے ہوئے ویلے وچ ہی تے بھیا ادب دا پتہ لگتا ہے۔ ابا جی فرما رہے ہیں بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا لیٹ گیا، انہاں چھری اتے رکھی ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ فرمایا بس پیارے ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا۔ اللہ فرمایا جبریل جنتی جو ایک مینڈھا لے جاؤ، مینڈھا بھیڑ دا بچہ لے جاؤ جنتی چو، اور اس نو لے جا کے رکھ دے چھری دے تھلے، اور اسماعیل نو نکال لو۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نال جبریل امین کھڑے ہو گئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ اللہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ فرمایا پیارے ابراہیم تیری یہ ادا رب نو ایڈی پیاری لگی، اور صبح قیامت تک یہ ادا جاری رہے گی۔ سو ہون اے ادا صبح قیامت تک جناب ابراہیم دی سنت امت محمدیہ دے اندر جاری ہے۔ تو اج ذوالحجہ دا چن چڑھ جانا، اج رات نو امید ہے کہ چن
چڑھ جانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے کہ جو بندے قربانی دا ارادہ رکھ دیو وہ لوگ اج اپنے بال کٹوا لین، ناخن کٹوا لین اور قربانی کرن تک اپنے ناخن اور بال نہ کٹوان تو مستحب ہے اور اس دا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بھی اس نو گناہ نہیں ہوئے گا۔ آپ نو سمجھ آ گئی تو نہیں دوبارہ سمجھا رہا۔ اج ذوالحجہ دا چاند چڑھے گا تو آقا سرکار فرماندے ہیں کہ جدو ذوالحجہ شروع ہو جائے، یعنی حج دا مہینہ اے جڑا ہوں شروع ہونا ہے اج رات نو شروع ہو جائے تو اپنے ناخن اور بال خط وغیرہ کروا لو، قربانی کردیاں تک نہ کرو کٹواؤ، قربانی کرو تو پھر ناخن اتراؤ اور لمحہ ترشواؤ یا جو تسی کرنا چاہتے ہو وہ کرو، اس دا تانوں ثواب ملے گا۔ یہ مستحب عمل ہے اور اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے قربانی کرن دا، اور حاجیاں نال مشابہت دا بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی حضرات؟ تو یہ بہت اچھا اور خوبصورت عمل ہے۔ اگر کوئی سنگی اس پہ عمل کرنا چاہے تو یہ 10 دن پھر پابندی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی کردا تو اس نو قربانی دا ثواب ملے گا، کیونکہ مستحب عمل ہے، فرض اور سنت مؤکدہ واجب نہیں ہے، اس دا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو بڑا اجر کثیر ملے گا، نہیں کرے گا تو قربانی اس دی پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی اس دی پابندی کرے تو پھر بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ سارے سنگی ہر گھر وچ قربانی ہونی چاہیے، جڑا صاحب استطاعت صاحب مال ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور رسول اللہ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ تو مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جڑا وسعت ہوندیاں قربانی نہ کرے وہ عید پڑھن بھی نہ آئے۔ لہذا قربانی دے جانور جڑے اسی ذبح کریں گے، میرے آقا سرکار تو سوال کیتا کہ یا رسول اللہ قربانیاں کی نے؟ تو حضور نے فرمایا اے تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے، جدو قیامت دا دن آئے گا تو یہ جانور اپنے کھور سمجھ دیو نا، سینگ اپنے والاں سمیت آئے گا، اور جڑے لوگ میدان حشر جان گے انہاں واسطے اے جانور سواریاں ہون گے۔ تو ہر بندہ جو صاحب استطاعت اور صاحب مال ہے جانور خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، تو وہ ضرور کوشش کرے اس دی کہ اسی اس دے اندر حصہ لویے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت عمل، سنت ویسے حضرت ابراہیم دی ہے لیکن حضور نے سنت عمل کر کے اس نو مزید موقد کر دیتا ہے، اس واسطے قربانی سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اس دے نہ کرنے والا گناہگار ہوئے گا۔ اگر وسعت ہوندیاں کوئی قربانی نہ کرے تو گناہگار ہے، سو جس دے اندر وسعت اور طاقت ہوئے وہ قربانی ضرور کرے۔ اور قربانی دے جانور نو پالنا اور اس دی خدمت کرنا وہ دے وچ بھی اجر ہے۔ لولا لنگڑا کانا ایسے جانوراں تو حضور سرکار نے ظاہر ہے یہ چیزاں دا ہن تانوں یاد ہو ہی گیا ہے، لوگاں نوں پتہ ہے اس بارے۔ سو سارے سنگی جو ہے وہ قربانی دی نیت کرو۔ قربانی دا جانور اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا زیادہ ثواب ہے، اگر تکبیر کرنا نہ ہوندی ہوئے تو کسی اور تو کروا لو، لیکن ہاتھ نال قربانی کرنا دا زیادہ ثواب ہے۔ دوسرے نمبر تے قربانی دے جانور نو تیز چھری نال ذبح کرو، حضور سرکار نے فرمایا قربانی دے جانور نو پانی پلا کے ذبح کرو، تیز چھری نال ذبح کرو، اور قربانی دے جانور نو اچھی طرح ذبح کرو، لٹان لگیاں بھی اس نو تکلیف نہ دیو۔ رسول اللہ سرکار دی اے ہدایات ہیں۔ اے عزیز من ذبح تے تسی کرنی ہے، لیکن اسلام جانور نال بھی حسن سلوک دا درس دیندا ہے۔ اسلام وچ جانور دے بھی حق نے، جانوراں نال بھی اسلام حسن سلوک دا حکم دیندا ہے۔ جیڑا دین جانور نو بھی تکلیف دین دی اجازت نہیں دیندا وہ انسان نو تکلیف دین تے کیویں راضی ہو سکدا ہے؟ اسلام دے اندر انسان دی بڑی اہمیت ہے، انسان نال اسلام محبت دا درس دیندا ہے۔ وہ جس ویلے سکول دور وچ اس ویلے پڑھیا تھی حضرت ابراہیم بن ادہم رات نو عبادت فرما رہے سن تے انہاں دے کمرے وچ ایک فرشتہ ظاہر ہویا، کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی۔ رجال الغیب جنہاں نوں اسی تصوف دی زبان وچ سدیاں رجال الغیب، وہ ایک لسٹ بنا رہے سن۔ جناب ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ یہ کس دی بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ انہاں بندیاں دی لسٹ ہے
جڑے اللہ نال پیار کر دیں. انہوں نے فرمایا یہ میرا نام ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں. اچھا انہوں نے کہا جدو انہوں بندیاں دی لسٹ بنائے نا جڑی اللہ دے بندیاں نال پیار کر دیں تو انہوں نے میرا نام ہی لکھی میں اللہ دے بندیاں نال پیار کرنا. دوسری رات نو انہاں پھر خواب وہ ویکھیا کہ ایک نورانی مخلوق ہے تو وہ ایک لسٹ لکھ رہے. انہاں پوچھا اج کس دی لسٹ لکھ رہے ہو؟ انہاں کہا اج انہاں دے نام لکھ رہے ہیں جنہاں نال اللہ پیار کردا ہے. جنہاں نال اللہ پیار کردا ہے. ابو حضرت ابراہیم بن ادھم پوچھتے ہیں انہاں وچ ساڈا نام ہے؟ بھئی سمجھ آؤں دی بھی کوئی نہ. پہلے دن وہ بندے سن جڑے اللہ نال پیار کر دیا ہے. انہوں دا نام نہیں سی لیکن انہوں نے آکھیا جدو انہوں دی لسٹ بنائے جڑے اللہ دے بندیاں نال پیار کر دیں تو پھر میرا بھی نام لکھی میں اللہ دے بندیاں نال پیار کرنا. دوسرے دن پھر لسٹ بنا رہے ہیں کنہ بندیاں دی جنہاں نال خود اللہ پیار کرتا ہے. پوچھیا میرا نام ہے؟ فرشتے نے لسٹ ویکھ کے فرمایا ہاں جی تہاڈا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے. کیوں ٹاپ آف دا لسٹ ہے؟ کیونکہ تسی اللہ دی مخلوق نال محبت کر دیو. جڑا مخلوق نال پیار کرے خالق اون دے نال پیار کرتا ہے. اصل چیز ہے. اصل چیز ہے مخلوق نال محبت کرنا. مخلوق نال محبت کریے تو خالق راضی ہو جاتا ہے. خالق نو راضی کرنا بڑا سوکھا ہے. مخلوق نال پیار کریا دیکھو اور سمجھو. اسلام نو مخلوق نال اتنا پیار ہے کہ قربانی میں کرنی ہے. جانور میں خریدیا ہے پالیا میں پورا سال میں نوکری دینا رہا لیکن جدو میں ذبح کر لیا تے دین کی کہہ رہا ہے 3 حصے کر. دین دا مزاج کی ہے 3 حصے کر. ذبح میں کیتا ہے پیسے میں خرچ کیتے نے مالکہ میں 3 حصے کرا فرمایا میں راضی کرنی تے 3 کر. لو 3 ہو گئے. فرمایا کہ میرے غریباں نو دے ایک اپنے رشتہ داراں دے ایک تو رکھ لا. اسلام اس چیز دی نفی کرتا ہے. بندہ جی میں جی 4 قربانیاں دیتیاں 4 قربانیاں دیتیاں تو فریج بڑا رکھے آس. میں کہا ہوئے سنگیا قربانیاں اللہ واسطے دینیاں نہیں تو تے ساریاں فریج نو دے چھڑیاں. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ قربانیاں فریج نو نہ دیو قربانیاں اللہ واسطے دیو اور اللہ دی مخلوق نو دیو. آپ نو سمجھ آ گئی حضرات. اے مزاج ہے اسلام دا کہ اسلام ہر جگہ تے مخلوق نال محبت دا درس دیتا ہے. مخلوق خدا نال پیار کرن دا درس دیتا ہے. سو میرے دوستو میرے سنگی اور میرے بھائی اور عزیزو اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ سانو مخلوق خدا نال محبت دی توفیق عطا فرمائے. اور باپ تے ماں بھی مخلوق ہی چوئی ہوندے نے. باپ تے ماں بھی مخلوق ہی چوئی ہوندے نے. مخلوق ہی چو سب تو زیادہ حق ماں دا ہے اور باپ دا ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.